نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، بحیثیت مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہم پر بہت سے فرائض عائد ہوتے ہیں، اور ان میں سے ایک فرض ہے رمضان المبارک کے روزے رکھنا، چنانچہ جو کہ آج چل رہے ہیں، اور آج رمضان المبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے، چنانچہ اس میں ہر ایک انسان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ جلدی سے جلدی صدقہ فطر ادا کرے، جو صدقۃ الفطر ہم پر واجب ہے۔ لیکن بہت سے حضرات ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ صدقۃ الفطر ہر ایک مسلمان پر واجب نہیں ہے، بلکہ صرف انہی پر واجب ہے جو صاحب نصاب ہیں، جن پر زکوٰۃ واجب ہے، انہی پر صدقۃ الفطر واجب ہے۔ اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، صدقۃ الفطر ہر مسلمان پر واجب ہے، چاہے وہ صاحب نصاب ہو یا نہ ہو، چاہے وہ امیر ہو غریب ہو، جیسا بھی ہو، صدقۃ الفطر ہر انسان پر واجب ہے، ہر مسلمان پر واجب ہے۔ تو اسی لیے میں نے اس ویڈیو میں یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ صدقۃ الفطر کس پر واجب ہے اور صدقۃ الفطر ہے کیا۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو غور سے اور اچھے سے دیکھیں گے، سنیں گے اور سمجھیں گے۔ تو ناظرین، سب سے پہلے ہم حدیث کی طرف جاتے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر 1 سا کھجور اور 1 سا جو فرض قرار دی، غلام ہو یا آزاد، مرد ہو یا عورت، چھوٹا ہو یا بچہ، تمام مسلمانوں پر یہ واجب قرار دی، اور اس چیز کا حکم دیا کہ اس کو عیدگاہ جانے سے پہلے یعنی عید نماز کے لیے جانے سے پہلے اس کو ادا کریں۔ چنانچہ اب آپ سمجھیے کہ زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر میں کیا فرق ہے اور یہ کیا ہے۔ جس طرح زکوٰۃ دینے کے لیے ایک شرط ہے کہ انسان کے پاس اتنا مال ہو کہ جو انسان کو صاحب نصاب بنا دیتا ہو، اور اس کے لیے کتنا مال ہونا چاہیے، یا تو 7.5 تولہ سونا، یا 52.5 تولہ چاندی، یا پھر اس کے بعد تجارتی سامان جو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچتا ہو، یا نقدی رقم۔ ان تمام چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی، یا ان تمام چیزوں کو ملا کر، تھوڑی تمام چیزیں ہیں، اب ان تمام چیزوں کو ملا کر اتنی رقم ہوئی جو کہ 52.5 تولہ چاندی کو پہنچتی ہے، تو اس پر وہ صاحب نصاب ہوا، اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اس کے بعد اس پر ایک اور شرط ہے جس کو حولان حول کہتے ہیں، یعنی کہ اس کے بعد اگر آج رمضان کا مہینہ ہے، آج میرے پاس اتنی رقم آئی کہ میں صاحب نصاب ہو گیا، اب اگلے سال اسی رمضان میں اگر میرے پاس اتنی رقم موجود ہے، چاہے سال کے بیچ میں کم ہوتی رہی یا بڑھتی رہی، لیکن اگلے سال پھر سے رمضان المبارک کے مہینے میں میرے پاس اتنی رقم موجود ہے کہ جو مجھے صاحب نصاب بناتی ہے، تو مجھ پر زکوٰۃ فرض ہے۔ یہ شرائط ہیں زکوٰۃ کے۔ لیکن صدقۃ الفطر کی کیا شرطیں ہیں؟ چنانچہ صدقۃ الفطر کی یہ شرطیں نہیں ہیں۔ صدقۃ الفطر میں آپ کا صاحب نصاب ہونا ضروری ہے، تبھی آپ پہ صدقۃ الفطر واجب ہوگا۔ اور اب اس کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ آپ سال گزر جائے، بلکہ عید نماز کو جانے کے لیے عیدگاہ جانے سے پہلے اگر آپ کے پاس اتنی رقم ہے یا اتنی چیزیں ہیں جن کو جمع کر کے آپ اتنی رقم پہنچتی ہے جو کہ 52.5 تولہ چاندی کی رقم ہے، تو آپ پر صدقۃ الفطر واجب ہے۔ لیکن اس میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہر ایک مسلمان، ہر ایک انسان صدقۃ الفطر ادا کرے۔ چنانچہ وہ میں آپ کو آخر پہ بتاؤں گا کہ اس کی کیا وجہ ہے۔ چنانچہ ناظرین، اب ہم چلتے ہیں کہ ایک تولہ کتنے گرام کا ہوتا ہے۔ ایک تولہ 11 گرام 664 ملی گرام کا ہوتا ہے۔ اس حساب سے 7.5 تولہ سونا 87 گرام 48 ملی گرام کا ہوا، اور اسی طرح 52.5 تولہ چاندی 613 گرام کا ہوا۔ اب اس کی رقم تقریباً 36,000 سے 40,000 کے درمیان ہے، یا کم و بیش تقریباً اس کی رقم 52.5 تولہ چاندی کی رقم 36 سے 40,000 کے درمیان کی رہتی ہے۔ تو اس حساب سے جس کے پاس اتنی رقم ہوئی، یا جس کے پاس سونا چاندی باقی تجارت کا سامان یا ایسی چیز جو استعمال ہی نہ ہوتی ہو، یہ تمام ملا کر اتنی رقم جمع ہوتی ہے
کہ وہ چاندی کے نصاب کو پہنچتی ہے تو وہ صاحب نصاب ہے اور اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ لیکن کیا وہی لوگ صدقۃ الفطر ادا کریں جو صاحب نصاب ہیں؟ نہیں، صدقۃ الفطر ہر ایک مسلمان کو ادا کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ چنانچہ صدقۃ الفطر میں 2 مصلحتیں ہیں۔ سب سے پہلی ایک، ہم جو رمضان المبارک میں جو روزے رکھتے ہیں اور ان روزوں میں جو کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، چاہے بد نظری ہو، چاہے بد کلامی ہو، چاہے گالی گلوچ ہوا ہو، یا کوئی بھی ایسی کوئی چیز ہوئی ہو جس کا ہمیں پچھتاوا ہو کہ ہائے افسوس، میں نے رمضان میں روزہ کی حالت میں نے یہ کام کر دیے، مجھے نہیں کرنے چاہیے تھے، میرے روزے میں بگاڑ آ گیا، میرے روزے میں یہ ہوا، مجھے نقصان ہوا۔ اس لیے صدقۃ الفطر واجب ہوا کہ اگر انسان کے روزے میں کوئی نقص پیدا ہو گیا ہے تو یہ صدقۃ الفطر ادا کرے گا اور اس کا نقص جو ہے وہ زائل ہو جائے گا۔ ایک تو یہ بڑی مصلحت ہے، اس لیے ہر ایک مسلمان صدقۃ الفطر ادا کرے۔ یہ عید صرف امیر کے لیے نہیں ہے بلکہ غریب کے لیے بھی ہے، ایک یتیم کے لیے ہے، ایک مسکین کے لیے بھی ہے۔ چنانچہ اس میں ان کا بھی حصہ رکھا گیا کہ اگر ایک امیر عید مناتا ہے تو غریب کی بھی عید ہونی چاہیے۔ اس لیے یہ اس میں دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جو صدقۃ الفطر ہم نکالیں گے وہ غریب کے حوالے کریں گے اور وہ بھی اپنی عید اس امیر کی طرح منائے گا۔ چنانچہ اسلام میں امیر اور غریب میں کوئی فرق نہیں رکھا گیا، اسی لیے کہا گیا ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ تو ناظرین، یہ مقاصد تھے صدقۃ الفطر کے، ان کو آپ نے اچھے سے جان لیا کہ ان کی مقدار کیا ہوتی ہے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ صدقۃ الفطر وہی لوگ دیں جو صاحب نصاب ہو، نہیں، بلکہ صدقۃ الفطر ہر ایک مسلمان دے سکتا ہے، جس کی بھی خواہش ہو وہ دے سکتا ہے، چاہے وہ صاحب نصاب ہو یا صاحب نصاب نہ ہو۔ صاحب نصاب ہونے کے بعد وہ تو ضروری ہے، اس پر وہ واجب ہے صدقۃ الفطر ادا کرنا، لیکن جو صاحب نصاب نہیں ہے وہ بھی اگر ادا کریں تو وہ اس میں بہتر ہے، کیونکہ وہ انہی کے روزوں کو پاک کرتا ہے۔ چنانچہ جس طرح انسان زکوٰۃ ادا کرتا ہے اور وہ زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد وہ بقیہ مال پاک ہو جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت عطا کرتے ہیں، اسی طرح جب انسان صدقۃ الفطر ادا کرتا ہے تو صدقۃ الفطر ادا کرنے کے بعد انسان کے جو روزے ہوتے ہیں ان روزوں میں جو کمی کوتاہی ہوئی ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کمی کوتاہیوں سے پاک کر دیتے ہیں، اور اس صدقۃ الفطر میں جو غریب و مسکین ہیں ان کا بھی بھلا ہو جاتا ہے، ان کی بھی عید ہو جاتی ہے۔ اس طرح سے اس صدقۃ الفطر کے 2 فوائد ہیں، لہٰذا کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہر ایک صدقۃ الفطر ادا کرے، چاہے وہ صاحب نصاب ہو یا نہ ہو۔ صاحب نصاب کے لیے تو واجب ہے، لیکن جو صاحب نصاب نہ ہو ان کو چاہیے کہ وہ صدقۃ الفطر ادا کریں، کیونکہ اس میں انہی کا فائدہ ہے، اور ان کے جو روزے ہیں جو انہوں نے پورے 1 مہینے کے روزے رکھے ہیں ان میں اگر کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہے تو انشاءاللہ وہ دور ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔